ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد بعدد کل داع و دواء وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ خوش نصیب ہیں جنہوں نے یہ درود شریف پڑھا اور سنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ اکرام کی زندگی میں جو کچھ باتیں ہوئی ہیں ان کو سنتے ہیں۔ جو آپ سن رہے ہیں تو تم بھی میرے ساتھ چلو۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ دو سوار سامنے سے آتے نظر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا یہ دونوں قبیلہ کندہ اور قبیلہ مز حج کے لوگ معلوم ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ان کے ساتھ ان کے قبیلہ کے اور آدمی بھی تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دو شخصوں میں سے ایک شخص بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے۔ جب انہوں نے آپ کا دست مبارک ہاتھ میں لیا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ کی زیارت کی، آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کا اتباع بھی کیا، فرمائیے اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو مبارک ہو۔ یہ سن کر برکت لینے کے لیے انہوں نے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے گئے۔ پھر دوسرے شخص آگے بڑھے، انہوں نے بھی بیعت کے لیے آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کو دیکھے بغیر ایمان لائے آپ کی تصدیق کرے اور آپ کا اتباع کرے، فرمائیے اس کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو مبارک ہو، مبارک ہو اور مبارک ہو۔ انہوں نے بھی آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پھیرا اور بیعت کر کے چلے گئے۔ مسند احمد ہے بھائی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، یہودی ہو یا عیسائی، اپنے نبی پر ایمان لائے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے حقوق بھی ادا کریں۔ تیسرا وہ شخص جس کی کوئی باندی ہو اور اس نے اس کی خوب اچھی تربیت کی اور اسے خوب اچھی تعلیم دی، پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ بخاری شریف۔ حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے نامہ اعمال میں ہر عمل کا ثواب دوسروں کے عمل کے مقابلہ میں دوہرا لکھا جائے گا۔ مثلا اگر کوئی دوسرا شخص نماز پڑھے تو اسے 10 گنا ثواب ملے گا، اور یہی عمل ان تینوں میں سے کوئی کرے تو اسے 20 گنا ثواب ملے گا۔ حضرت اوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا 1 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کھڑے ہونے کی اسی جگہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت مانگا کرو، کیونکہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت نہیں دی گئی۔
مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالی پر اس طرح توکل کرنے لگو جیسا کہ توکل کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ ترمذی شریف۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس غزوہ میں شریک تھے جو نجد کی طرف ہوا تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سے واپس ہوئے تو یہ بھی آپ کے ساتھ واپس ہوئے۔ واپسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دوپہر کے وقت ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں ککر کے درخت زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ صحابہ درختوں کے سائے کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ککر کے درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے قیام کیا اور درخت پر اپنی تلوار لٹکا دی، اور ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے درختوں کے سائے میں سو گئے۔ اچانک ہم نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آواز دے رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ کے پاس ایک دیہاتی کافر موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا، اس نے میری تلوار مجھ پر سونت لی، پھر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے 3 مرتبہ کہا، اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کو کوئی سزا نہیں دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بخاری شریف ہے جی۔ حضرت صالح بن مسمار اور حضرت جعفر بن برقان رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، حارث تم کس حال میں ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے فضل سے میں ایمان کی حالت میں ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا سچے مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا، سچا مومن ہوں۔ آپ نے فرمایا، سوچ کر کہو، ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی تم نے کس بات کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ میں سچا مومن ہوں؟ عرض کیا، میری بات کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنا دل دنیا سے ہٹا لیا ہے، رات کو جاگتا ہوں، دن کو پیاسا رہتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور جس وقت میرے رب کا عرش لایا جائے گا اس منظر کو گویا میں دیکھ رہا ہوں۔ جنت والوں کی آپس کی ملاقاتوں کا منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اور گویا کہ میں اپنے کانوں سے دوزخیوں کی چیخ و پکار کو سن رہا ہوں، یعنی جنت اور دوزخ کا تصور ہر وقت رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس گفتگو کو سن کر ارشاد فرمایا، حارث ایسے مومن ہیں جن کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا جو اکیلے ہیں، پھر جہاد کرنا، پھر مقبول حج۔ ان اعمال اور باقی اعمال میں فضیلت کا اتنا فرق ہے جتنا کہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے کا فرق ہے۔
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دھیان دو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا ایمان افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ انہوں نے دریافت کیا، ہجرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہجرت یہ ہے کہ تم برائی کو چھوڑ دو۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کی کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ آپ کے بتانے کے بعد پھر اس سلسلے میں مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس بات پر قائم رہو، یعنی اول تو دل سے اللہ کی تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لاؤ، پھر اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کے احکامات پر عمل کرو، اور یہ ایمان و عمل وقتی نہ ہو بلکہ پختگی کے ساتھ اس پر قائم رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جو ایمان اور یقین کے خلاف یا گناہ کے بارے میں ان کے دل میں بغیر اختیار کے آئیں، جب تک کہ وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لیں یا ان کو زبان پر نہ لائیں۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا ہم بہت برا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا واقعی تم ان خیالات کو زبان پر لانا برا سمجھتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تو ایمان ہے، یعنی جب یہ وسواس خیالات تمہیں اتنے پریشان کرتے ہیں کہ ان پر یقین رکھنا تو دور کی بات، ان کو زبان پر لانا بھی تمہیں گوارا نہیں، تو یہی تو کمال ایمان کی نشانی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے ایمان والو، اے اللہ والو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزار کر ہی ہم دنیا بھی اچھی کر سکتے ہیں اور آخرت بھی۔ ہماری کامیابی اور تمہاری کامیابی اور پوری انسانیت کی کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصول ہیں۔ میرے بھائی، یہ جو احادیث میں نے پڑھی ہیں یہ منتخب احادیث ہیں، تالیف حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ترتیب و ترجمہ مولانا محمد سعد کاندھلوی مدظ اللہ العالی۔ ان سے میں نے آپ کو صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گفتگو ہیں